السلام علیکم ایگریکلچر اسکالر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم چقندر کے اوپر بات کریں گے۔ چقندر کے ابتدائی مراحل میں کون کون سے مسائل ہیں اور ان کا کیا حل ہے۔ پہلا اور دوسرا پانی لگانے کے بعد جلد از جلد یوریا کھاد کے ساتھ سلفر کا استعمال لازمی طور پر کروائیں۔ کیوں؟ سلفر NPK یعنی نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کے بعد ایک اہم اجزائے کبیرہ میں شامل ہے۔ اس کا کام پودے کی بڑھوتری اور انزائمز کو ایکٹیو کرنا ہے، خاص طور پر تیل دار فصلوں میں جس طرح کے سرسوں، رایا اور کینولا میں اس سلفر کی مقدار زیادہ درکار ہوتی ہے۔ تقریباً 4 سے 6 کلو گرام سلفر ہمیں 1 ایکڑ کے لیے سرسوں، رایا یا کینولا، کیونکہ یہ تیل بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سلفر کی کمی سے اکثر اوقات ٹاپ لیوز یعنی کہ اوپر والے پتے پیلے ہونے لگ جاتے ہیں، اور نائٹروجن کی کمی سے اکثر پرانے پتے لوور لیوز ہمیں پیلے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے پودا کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں چقندر کے پودے اکثر سوکھنے لگ جاتے ہیں اور نیچے سے جڑیں اکھڑ جاتی ہیں۔ یہ زمینی فنگس یا کیڑی جسے ہم ٹرمائٹس کہتے ہیں، اس کا حملہ خاص طور پر نظر آتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ کلوروپائریفاس 1 لیٹر فی ایکڑ پہلے یا دوسرے پانی کے ساتھ فلڈ کر دیں۔ اس کا حملہ فوری طور پر حل ہو جائے گا۔ اور فنگس کے لیے آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا سلفر جب یوریا کھاد استعمال کر رہے ہوں تو 2 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے فلڈ کروا دیں، یا فنجی سائیڈ 150 ml سے 200 ml فی ایکڑ کے حساب سے فلڈ کروا دیں۔ ان ابتدائی مرحلوں میں فال آرمی ورم اور کٹ ورم کا حملہ اکثر نظر آتا ہے، پتوں میں سوراخ نظر آتے ہیں یا پھر پودا بالکل ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو لیوفران یا ایمامیکٹن ان میں دونوں میں سے کوئی ایک سپرے کریں۔ کیونکہ فصل چھوٹی ہے تو اس صورتحال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہم ہلکی ڈوز استعمال کریں۔ آپ 150 ml فی ایکڑ یا 100 ml فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کروائیں، تاکہ پتا جو ہے وہ کمزور نہ ہو اور پودا اپنی بڑھوتری جاری رکھے اور اس میں کلوروفل یعنی کہ اس خوراک بنانے کا عمل جاری رہے۔ اس بات کا لازمی طور پر خیال کریں۔ کاشتکار دوست اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ سپرے جو کرتے ہیں وہ ہربیسائیڈ پری ایمرجنس جڑی بوٹیوں کے لیے وہ 24 گھنٹوں کے بعد کرتے ہیں، تو اکثر کہتے ہیں کہ سپرے کا رزلٹ نہیں ہے۔ وہ سپرے کا رزلٹ نہیں، اس میں کیا ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹوں کے بعد سپرے کرتے ہیں۔ جب آپ کا چوپا لگ چکا ہے، آپ نے پانی وٹوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے، تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر لازمی طور پر جڑی بوٹی مار سپرے کروا دینا چاہیے۔ اگر ہم 24 گھنٹوں کے بعد سپرے کروائیں گے تو جڑی بوٹیوں کا مکمل کنٹرول نہیں ملے گا، اور اس طرح جس طرح کہ ہمیں اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ جگہ پہ ہمیں جڑی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں اگی ہوئی، حالانکہ یہاں پہ ایسمیٹولا کلور 600 سے 800 ml فی ایکڑ کے حساب سے سپرے ہوا ہے اس پلاٹ میں۔ پہلا پانی لگانے کے بعد فوری طور پر جلد از جلد 4 سے 6 دن کے اندر اندر دوسرا پانی لگائیں، تاکہ کوئی پودوں کو کچھ بیج کو اگر وتر اچھا نہیں ملا تو اس کو فوری طور پر وتر مل جائے اور اس کی جرمینیشن پوری ہو جائے۔ اگر جرمینیشن پوری نہ ہو، مسنگ ہو جائے، تو فوری طور پر دوسرے پانی سے پہلے چوپا لگا کے اس کو پانی لگا دیا جائے۔ دوسرا پانی 4 سے 6 دن کے اندر لازمی طور پر لگائیں۔ میں بار بار اس چیز پر فوکس کر رہا ہوں کہ اکثر کاشتکار زمین کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے پانی لیٹ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے جرمینیشن متاثر ہوتی ہے۔ پہلی یوریا کھاد دوسرے پانی پر 1 بیگ اور ساتھ 2 کلو سلفر فی ایکڑ فلڈ کروا دیں۔ دوسری کھاد تیسرے پانی پر نائٹروفاس 1 بیگ اور 4 لیٹر ہیومک ایسڈ اگر زمین کی تیاری میں استعمال نہیں ہوا تو اس کھاد کے ساتھ آپ فلڈ کروا دیں۔ لازمی طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ زنک اور فاسفورس کا استعمال 12 سے 14 دن کا وقفہ رکھیں، تاکہ ہماری کھادیں ضائع نہ ہوں اور ان کا آپس میں ری ایکشن نہ ہو اور ہماری فصل بڑھوتری کی طرف چلتی رہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو تمام چیزیں بتا دی ہیں۔ ایک تو ہربیسائیڈ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہمیں فوری طور پر سپرے کروا دینا چاہیے۔ یہ چقندر کی فصل آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، یہ 22 دن کی ہو چکی ہے۔ اس کاشتکار دوست نے ابھی تک لیوفران کا استعمال یا ایمامیکٹن کا نہیں کروایا، کٹ ورم اس کو لگا ہوا ہے۔ ہم نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس کا سپرے کروائے اور سلفر کا بھی استعمال کروائے۔